بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصلی لربک وانحر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد، معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مومن وہ ہے جو رکھتا ہے نسبت حسین کی۔ مومن وہ ہے جو رکھتا ہے نسبت حسین کی، قربت خدا کی کیوں نہ ہو قربت حسین کی، قربت خدا کی کیوں نہ ہو قربت حسین کی۔ اس واسطے حسین نے سر کو کٹا دیا، اس واسطے حسین نے سر کو کٹا دیا، منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی، منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی۔ عشق حسین سب کے ہے سینوں میں موجزن، عشق حسین سب کے ہے سینوں میں موجزن، محفل میں کھینچ لائی ہے چاہت حسین کی، محفل میں کھینچ لائی ہے چاہت حسین کی۔ کفن سر سے باندھے نبی کا نواسا، کفن سر سے باندھے نبی کا نواسا، بشوق شہادت چلا آ رہا ہے، بشوق شہادت چلا آ رہا ہے، خدم عرش اعظم کے تھرا رہے ہیں، خدم عرش اعظم کے تھرا رہے ہیں، زمین کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، خدم عرش اعظم کے تھرا رہے ہیں، زمین کا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ یوں رو رو کے کہتی تھی قاسم کی دلہن، یوں رو رو کے کہتی تھی قاسم کی دلہن، ابھی میرے ہاتھوں کی مہندی نہ اتری، ابھی میرے ہاتھوں کی مہندی نہ اتری، سہاگن کو بیوہ بنانے کے خاطر، سہاگن کو بیوہ بنانے کے خاطر میرا آج دولہا چلا جا رہا ہے۔ ہوئے جب شہید وفا ابن حیدر، ہوئے جب شہید وفا ابن حیدر، یہ الفاظ گونجے زبان ملک پر، ہوئے جب شہید وفا ابن حیدر، یہ الفاظ گونجے زبان ملک پر، زباں کا دھنی وہ شجاعت کا پیکر،
زباں کا دھنی وہ شجاعت کا پیکر میرا ابن حیدر چلا آ رہا ہے، میرا ابن حیدر چلا آ رہا ہے۔ زمیں کھودو کہیں پتھر کہیں کنکر نکلتے ہیں، زمیں کھودو کہیں پتھر کہیں کنکر نکلتے ہیں، زمیں کھودو کہیں پتھر کہیں کنکر نکلتے ہیں، زمین کربلا کھودو تو سر ہی سر نکلتے ہیں، زمین کربلا کھودو تو سر ہی سر نکلتے ہیں۔ عبادت فخر کرتی ہے، عبادت فخر کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے، عبادت فخر کرتی ہے، سخاوت ناز کرتی ہے۔ تہے خنجر شہیدی پر، تہے خنجر شہیدی پر شہادت ناز کرتے ہیں، تہے خنجر شہیدی پر شہادت ناز کرتی ہے۔ اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا اے حسین، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے، پہلا ہی سجدہ تھا کہ فدا حق پہ ہو گئے، پہلا ہی سجدہ تھا کہ فدا حق پہ ہو گئے، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، پہلا ہی سجدہ تھا کہ فدا حق پہ ہو گئے، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ نہ کعبے میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ کعبے میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، نماز حق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں، کس کس کو قتل کرتے پھرو گے یزیدیو، کس کس کو قتل کرتے پھرو گے یزیدیو، اب کربلا کے بعد گھر گھر حسین ہے، کس کس کو قتل کرتے پھرو گے یزیدیو، اب کربلا کے بعد گھر گھر حسین ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحسن، حکم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ آج کی مختصر سی نشست حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں۔ ہم لاکھ عبادت کریں، لاکھ حج کریں، لاکھ تقوی اختیار کریں، حسین کا ہم پر جو احسان ہے، حسین کا دین پر جو احسان ہے، حسین کا اسلام پر جو احسان ہے، یہ حق ادا ہونے والا نہیں ہے۔ عالم ارواح میں کانفرنس ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اکرام کی ارواح کو جمع کیا
اور فرمایا ہے کوئی ایسا کہ میں اسے جنت سے نکال دوں اور وہ صبر کرے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام کی روح مقدسہ آگے بڑی، عرض کیا پروردگار عالم میں حاضر ہوں۔ رب نے ارشاد فرمایا ہے کوئی ایسا جس کو میں مچھلی کے پیٹ میں رکھوں اور وہ صبر کرے؟ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے کی روح مقدسہ آگے بڑھی اور عرض کی پروردگار عالم میں حاضر ہوں۔ پھر رب نے ارشاد فرمایا ہے کوئی ایسا جس کو نمرود کی آگ میں ڈالا جائے اور وہ صبر کرے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مقدسہ آگے بڑھی اور عرض کی پروردگار عالم میں حاضر ہوں۔ ہے کوئی ایسا کہ جس کے ہاتھ پر باندھ دیا جائے، ہاتھوں کو باندھ دیا جائے، آنکھوں کو پٹی باندھ دیا جائے، پھر اس کو ذبح کے لیے لٹایا جائے اور اس کے گلے پر چھری چلے؟ ہے کوئی ایسا پھر وہ صبر کرے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار عالم میں حاضر ہوں۔ لہذا رب تبارک و تعالیٰ جو امتحان لینا چاہتا تھا ان امتحانات کو سوالات کو سامنے رکھا، وہ امتحانات کے سوالات کو سامنے رکھا جن کے اندر جتنی صلاحیت تھی، کیپیسٹی تھی، جس کو صبر کر سکتے تھے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا تمام پیغمبران اعظم نے۔ ایسا معاملہ ہونے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کوئی ایسا گھر سے بے گھر ہو، وطن سے بے وطن ہو، 3 دن کا بھوکا ہو اور پیاسا ہو، اس کے نگاہوں کے سامنے دریا بہتی، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے جائیں گے، ہے کوئی ایسا صبر کرے؟ 1,24,000 پیغمبران اعظام کی ارواح مبارکہ موجود ہیں، کسی کی روح مقدسہ آگے نہیں بڑھی اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی روح آگے نہیں بڑھی۔ تو پھر میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح مقدسہ آگے بڑھی اور عرض کیا پروردگار عالم میرا بیٹا حسین حاضر ہے۔ اب یہ جو فیصلہ ہے روز ازل میں طے ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ہم ان سے امتحان لیتے ہیں، پھولوں سے، جانوں سے، بھوک اور پیاس سے، یہ سارے امتحان دیں اور وہ صبر پر قائم رہے، اس کو صبر کی بشارت دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا کٹھن امتحان رکھا کہ اس امتحان کو دینے کے لیے نہ انبیاء اکرام میں نہ ساری کائنات میں کسی کے پاس یہ صبر و رضا کا پیکر کسی کے پاس نہ تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوا۔ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ روز ازل ہی میں انبیاء اکرام کی موجودگی میں عالم ارواح کی کانفرنس میں بتلا دیا کہ مقام انبیاء اکرام کچھ اور ہے، مقام حسین کچھ اور ہے۔ یہ وہ حسین ہے جس کو نہ کوئی نبی اپنے کندھے پر لے سکتا ہے۔ اس ذمہ داری کو آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی اپنے کندھے پر نہ لے گا ایسی مصیبت کو، ایسی پریشانی کو، ایسے خدا کے دیے ہوئے انعام کو حسین اپنے کندھے پر لے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں بتلا دیا کہ مقام انبیاء کچھ اور ہے، مقام حسین کچھ اور ہے۔ یہ حسین کا مرتبہ، ان کی شان، ان کا مقام، یہ عام انسان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ حسین اگر انسان ہوتا، حسین اگر بشر ہوتا، حسین اگر ہم جیسا ہوتا، یا حسین جیسی کوئی مثال ہوتا تو ہماری سمجھ میں آتا۔ حسین جیسے ہمارے نبی سارے انبیاء میں بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے ساری کائنات میں، ساری خدا کی قدرت میں حسین بے مثل و بے مثال ہے۔ جس نے حسین کو سمجھا، جس نے حسین کو سمجھا، یا جس کی سمجھ میں حسین آ گیا، سمجھو کہ اس کے سمجھ میں دین آ گیا، اسلام آ گیا، نبوت آ گئی اور خدا بھی آ گیا۔ اب لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں، سب کچھ جنت کی فکر، جو بھی اچھا کام کرے امید کیا رہتی؟ جنت کی۔ نماز پڑھتے، مقصد کیا؟ جنت۔ روزہ رکھتے، مقصد کیا؟ جنت۔ حج کو جاتے، عمرے کو جاتے، مقصد کیا؟ ماں باپ کی خدمت کرتے، امید کیا؟ بولو بھائی، کچھ بھی اچھا کام کرو، ہماری امید، ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ جنت۔ ارے یہ جنت کی فکر کرنے والے کبھی سوچا کہ مالک جنت کون ہے؟ ارے سب کو جنت کی فکر، جنت میں جانا، جنت میں جانا، جنت میں جانا، جنت میں جانا۔ ہاں، جنت میں آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ارے مالک کون ہے جنت کا؟ کبھی سوچا؟ جاؤ تمہارے علماء سے پوچھو، یا ان سے پوچھو جو ہمیشہ جنت کی فکر رکھتے ہیں۔ ارے اس سے نسبت رکھو کہ جنت کس کی ہے، پہلے یہ دیکھو اس کا مالک کون ہے، یہ دیکھو اس کا سردار کون ہے، یہ دیکھو وہ پراپرٹی کس کی ہے، وہ دیکھو۔ حسین نے اس کو بڑے مہنگے ریٹ میں خریدا ہے خدا سے۔ حسین نے اس کو بڑے مہنگے میں خریدا، سب کچھ دے دیا، کچھ بچایا نہیں، 6 ماہ کے بچے کو بھی دے دیا۔ سکینہ کے غم کو مانگا، سکینہ کے غم کو دے دیا۔ زینب کی چادر مانگی، زینب کے چادر کو دے دیا، کچھ رکھا نہیں، سب دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹینڈر ڈالا عالم ارواح میں، ہے کوئی اس کو لینے والا؟ یہ پراپرٹی کو کوئی خریدنے والا ہے؟ میں تو بنا دیا ہوں جنت، اب میں بیچنا چاہتا ہوں، ہے کوئی لینے والا؟ ارے ایک اللہ کے ولی جنہیں بہلول دانہ کہا جاتا ہے، جن کا مزار پاک بغداد شریف میں ہے، حضرت بہلول دانہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھتے، ریتی میں پیر رکھتے اور بچے بالوں میں کھیلتے ہیں، گھر بناتے۔ ہارون رشید خلیفہ وقت بادشاہ، اس کی بیوی زبیدہ دونوں نکلے، دیکھا دریائے دجلہ کے کنارے یہ بہلول بیٹھا ہے۔ یہ بڑی عاشقہ تھی، بزرگوں کی چاہنے والی تھی، بی بی زبیدہ ہارون رشید کی بیوی، بولی اپنے شوہر سے، حاجی چلو حضرت بیٹھے، ذرا سلام کر کو بات چیت کر لیں گے۔
بادشاہ بولتا کہاں تم جاندے یہ دیکھ کے تیری کہانی کون تو دیوانے میں دکھت بس پہلے جا کے ان کو بات کرنا ملاقات کرنا. چلو گئے, حضرت کو سلام کرتی, پوچھتے ہیں حضرت کیا کر رہے؟ بولی حضرت سے پوچھتی ہے بی بی زبیدہ حضرت کیا کر رہے ہو؟ حضرت فرماتے ہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں, جنت میں گھر بنا رہا ہوں. اب یہ بھی بڑی معتقد تھی ماں صاحب, بزرگوں سے محبت. حضرت بیچتے کیا؟ ہاں بیچتے. کتنے میں؟ 10 روپے میں. 10 روپے دے ڈالی. حضرت جا میں نے بیچ دیا گھر. اب خلیفہ ہارون رشید بولا یہ تیرے کام, انہوں کہیں گا معلوم پھاؤں رکھ لیں کھیلنے کے بیٹھے تو جنت میں گھر بنا رہا ہوں تو دے دے, کیا کر دے دے 10 روپے دے گو لے چھوڑے کیا یہ کہیں کے کام آ سب بھی. ہاں ہمیں انہوں بیٹھے دریا کے کنارے, دریائے دجلہ کے کنارے, وہ بال میں پونا کھیلنے کے بیٹھے انہوں جنت میں گھر بنانے کو تو انہوں بھی دیوانے تو بھی دیوانی. چل برابر گئے, سو گیا. رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے خلیفہ ہارون رشید جنت میں زبیدہ کا محل. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب خلیفہ ہارون رشید اندر جانے گیا, داروغہ جنت پوچھا کہاں جا رہے میاں؟ ارے میری بیوی کا گھر ہے. تیری بیوی کا؟ وہ دنیا میں یہاں نہیں, انہیں چاہنا. کس کا گھر ہے؟ انہیں چاہنا ہے, دوسرے نہ ٹالوڑ. صبح ہو گئی, آنکھ کھلا, اب بولا نہیں کہ حضرت کرنے جائیں گے چل. پھر شام میں نکلے, حضرت سے ملاقات ہوئی. حضرت پہ وہی کام کر رہے تھے جو کل کر رہے ہیں. جا کے پوچھا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں گھر بنا رہا ہوں. بیچتے کیا؟ ہاں بیچتا ہوں. کتنا؟ 1000 روپے. بولے حضرت کل 10 روپے میں, آج 1000 روپے. اب بولے حضرت کل دیکھے نے سرکار لے لیا 10 روپے تھا, اب تو دیکھ کو لے رہا 1000 روپے. سرکار امام حسین جنت خرید ڈالے. اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں سب کو جمع کر کو بولا میں جنت بیچنا چاہتا ہوں. کون بھی انبیاء اکرام لیے نہیں, کیونکہ اتنا دینا تھا, اتنا دینا تھا, اتنا دینا تھا, اتنا دینا تھا, یہ نہیں دے سکتے تھے, ان کے بس کی بات نہیں تھی. سرکار امام حسین سب کچھ دے ڈالے, یہاں تک سر بھی پوچھے تو دے ڈالے. دیکھو جنت خریدے. اب حضرت امام حسین جنت خریدے بڑے مہنگے میں, بیچتے ہیں بڑے سستے میں. اب جنت کس کی؟ جنت کے سردار. اب ہم ایک گھر لینے جاتے, معلوم ہوا کہ بھئی یہ گھر بکنے والا ہے. آ کر دیکھتے گھر پسند آیا. اب وہ گھر میں سے بڑے آدمی حاجی صاحب جبہ ٹوپی کی بھی پہن لگا بیٹھتے, کیا حضرت یہ گھر کس کا؟ ہمارے داماد کا. میں بیچتا ہوں. کون بول رہے ہیں؟ داماد کا گھر سسرا بیچتا ہوں کرا. حضرت تمہاری رشتہ داری گھر میں رہن دے, ڈاکومنٹ میں جس کا نام ہے اس کو بلاؤ, اس کا چلتا. سسرے کی جویں کی پراپرٹی سسرا بیچوں گا تو لیتے نہیں, لیتے کیا؟ اب یہ جنت حضرت امام حسین کی, جنت حضرت امام حسین کی. اب جنت 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 کی فکر کرنے والا جنت کے مالک کی طرف جانا یا رانگ ایڈریس ہو جانا. ارے مالک جنت کون ہے؟ حضرت سیدنا امام حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں. فاطمہ زہرا عورتوں کے جنت کی سردارہ ہیں. یہ پراپرٹی ان کی ہے, ان سے محبت رکھے تو تمہیں جنت میں گھر ملتا, ان سے بغاوت کرے تو. اب وہاں 2 چیزیں ہیں, سو
ایک جنت اور ایک بولو ہے محبت کریں تو بغاوت کریں تو خدا آرڈر دیتا جنت میں جاؤ گے تو الو کرنا سو حضرت امام حسین آرڈر دیتا سینکشن ہوتا بھائی ریلیز کرنا سو کون ریلیز کرنا سو حضرت امام حسین اگر حضرت امام حسین ریلیز نہیں کرے تو سینکشن آرڈر کینسل ہونے کی بھی امید ہے اس واسطے جنت حضرت امام حسین کی جنت کا مستحق وہی ہوتا ہے جو حضرت امام حسین سے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں اے علی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزیں ہم پر عنایت کیے ہیں 3 میرے لیے ہے اور 3 تیرے لیے ہے 3 چیزیں جو عنایت کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس میں تو بھی برابر کا حقدار ہے اور جو 3 چیزیں تجھ پر اللہ نے عطا کی ہیں اس میں حقدار نہیں بولتے سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے نورانی قدموں پر اپنا دست رکھتے ہیں ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزیں تم نے عنایت کرا اس میں 50% مستحق اور کون سے باتیں ہیں بتاؤ بولے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں علی اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا کیا دیا علم دیا علم مجھے دیا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں وہ محشر کے میدان میں لواء الحمد لواء کے معنی جھنڈا حمد کے معنی اللہ کا وہ جھنڈا لواء الحمد اللہ تعالیٰ سرکار کو عنایت فرماتا ہے اور سرکار حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کو اٹھاؤ آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت میں وہی جائے گا عذاب دوزخ سے وہی بچے گا جنت کی نعمتیں اسی کے لیے ہوں گی قیامت میں بے خوف و خطر وہی ہوگا جو میرے جھنڈے کے نیچے آئے گا اور وہ جھنڈا مولا کائنات شیر خدا کے ہاتھ ہوگا صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن اتنا ہولناک دن سورج سروں کے بالکل قریب آ گیا رہتا گنہگاروں کا یہ عالم رہتا کہ وہ خود اپنے پسینے میں آپ ڈوبے رہتے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس دن سورج اپنے مقام سے ہٹ کر کے بالکل قریب آ گیا ہوگا اور ہر گنہگار اپنے پسینے میں خود ڈوبا ہوا ہوگا چھوٹا ذرا گنہگار ٹخنے تک اور ذرا زیادہ گڑیا تک اور زیادہ گنہگار رانوں تک کوئی کمر تک کوئی چھاتی تک اور یہاں تک اپنے گلے تک خود اپنے پسینے میں ڈوبا رہتا اس کے گناہوں پر منحصر ہو اس وقت کافروں کا یہ عالم ہوتا کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے اور عرض اور فریاد کرتے کاش
میں انسان ہونے کے بجائے اگر مٹی ہو گیا ہوتا تو میں اس عذاب سے بچ جاتا. وہ یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میں مٹی اگر ہو گیا ہوتا بھی میں عذاب سے بچ جاتا. کافروں کا یہ عالم ہوتا. تو ایسے عالم میں سرکار کیا آپ کا جھنڈا ہوگا؟ تو آقا فرماتے ہیں ہاں جھنڈا ہوگا. پھر پوچھے یہ جھنڈا کس کے ہاتھ ہوگا؟ علی کے ہاتھ ہوگا. پھر پوچھے صحابہ یا رسول اللہ جھنڈے کا کوئی رنگ ہوگا؟ جھنڈے کا کوئی رنگ ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں جھنڈے کا بھی رنگ ہوگا. میرا گنبد بھی ہرا ہوگا، میرا جھنڈا بھی ہرا. پھر پوچھے صحابہ یا رسول اللہ آپ کے جھنڈے پر کوئی سمبل ہوگا؟ جھنڈے پر کوئی سمبل ہوگا؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے جھنڈے پر سمبل ہوگا، اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ لواء الحمد اللہ نے مجھے عطا کیا اور اس کو اٹھانے والا علی. اور جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا کیا؟ جنت اور دوزخ کی تقسیم کرنے والا علی. جنت عاشقان رسول کی تقسیم کرنے والے علی. صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ اتنی مخلوق اکیلا علی کیسے تقسیم کرے گا؟ اکیلا علی یہ سارے لوگوں کو کیسے تقسیم کرے گا جنت اور دوزخ، اور کیسے پہچانے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کا چہرہ چمکتا ہوگا وہ اہل بیت کا عاشق ہوگا، وہ جنتی ہوگا. علی اس کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ کس کے دل میں اس کی محبت ہے. علی پہچان لے گا، اشارہ کرے گا جنت کی طرف آ جائیں گے. جن کے دل میں بغض علی ہے وہ بچ جائیں گے. اکیلا علی ساری کائنات کو تقسیم کرے گا. اور میزان پر اعمال تولنے والا علی ہوگا. کسی عاشق کے اگر گناہ زیادہ ہو گئے، کسی عاشق کے گناہ زیادہ ہے، جس کے گناہ زیادہ ہے وہ تو کہاں جائے گا بھائی؟ جہنم کی طرف. فرشتوں کو حکم دیتے علی، بولتے حضرت گناہوں کا پلڑا چھپ گیا ہے. ارے ہماری محبت کے نام کا پتہ اس کے گناہوں کی طرف ڈالو. ایک پتہ جو اس کے دل میں ہماری محبت ہے وہ پتہ اس کے گناہوں کے پلڑے میں ڈالو. جب یہ محبت کا پتہ اس کے پلڑے میں ڈالیں گے تو یہ بیٹھ جائے گا اور گناہ کا پلڑا اب پھر پوچھا سرکار میرے لیے کون سے 3 باتیں؟ جیسا تیرا سسر ہے کائنات میں کسی کا سسر نہیں ہے. جیسا تیرا سسر ہے کائنات میں کسی کا سسر ایسا نہیں ہے. دوسرا تیری زوجہ فاطمہ کائنات میں کسی کی ایسی زوجہ ہے ہی نہیں. تیسرا تیرے بچے حسن اور حسین ان جیسا کوئی بچہ نہیں کائنات میں.
تو یہ کیا ہے؟ حضرت امام حسین کا مرتبہ عام انسان کی سمجھ میں آتا چ نہیں. بے شک بے شک. اس کو سرکار صحابہ کے سامنے سمجھائے سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان سے محبت رکھنا کیا ہے، ان سے بغض رکھنا کیا ہے، ان کی یاد کیا ہے، ان کی تعظیم کیا ہے. سرکار صحابہ کے سامنے. صحابہ کے سامنے بتائے. واہ. تاریخ گواہ ہے، حضرت امام حسین چھوٹے بچے، سرکار ممبر پر خطبہ دے رہے، ممبر پر خطبہ. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کا زمانہ، مسجد نبوی میں آ گئے. آقا ممبر پر کھڑے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، سارے صحابہ کا مجمع ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات شیر خدا ہے، کالا بلال ہے، سارے صحابہ موجود ہیں. آقا خطبہ دے رہے ہیں، حسین آ گئے. جیسے ہی مسجد میں آ گئے حسین، سرکار کی نگاہ حسین پر پڑتی ہے. مسجد میں آنے کے بعد سرکار ابو بکر سے کہتے، ابو بکر حسین کو سنبھالو. حضرت ابو بکر سنبھال لیتے. یا حضرت عمر سے کہتے، عمر حسین کو سنبھالو. حضرت عمر سنبھال لیتے. یا عثمان غنی سے کہتے، عثمان میرے نواسے کو سنبھالو. یا حضرت علی سے کہتے، علی حسین کو گلے سے لگا لو. یا بلال سے کہتے، یا کسی صحابی سے کہتے کہ حسین کو اٹھا لو، سنبھالو. سرکار نے سارے صحابہ کو سامنے رکھا مسجد نبوی میں. حسین آ گئے تو آقا نے خطبے کو روک دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خطبے کو روکا، ممبر سے اترے. خطبہ دین ہے. نبوت ممبر کو چھوڑ کر، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبوت ممبر کو چھوڑ کر، خطبے کو چھوڑ کر، خطبے کو روک کر شہادت کا استقبال کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. شہادت کا استقبال کرتی ہے. خطبہ روک دیا آقا نے، اور پھر حسین کے قریب گئے، حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا، پھر اپنے گود میں بٹھایا، پھر خطبہ شروع کیا. خطبے کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے روکا تھا. خطبے کو پھر پہلے سے شروع نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اپنا پیر آئے، اپنے وقت کا خطبہ آئے، ابدال آئے، غوث آئے، خواجہ آئے، خطبے کو روکا نہیں جاتا. خطبے کو ممبر سے اترا نہیں جاتا. حسین وہ ہے، حسین وہ ہے کہ جس کے لیے خطبے کو روکا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور روکا بھی وہی ہے جس نے اسلام لایا ہے. واہ 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 واہ. اس میں 3 مقامات ہوتے ہیں: دین کو بنانا، دین کو پہنچانا، دین کو قائم رکھنا. یہ 3 مقامات ہیں. دین کو بنانے والا کون؟ خدا. دین کو بنانے والا خدا. اور دین کو پہنچانے کے لیے نبی کو بنایا. نبی کا کام دین کو پہنچانا ہے، خدا کا کام دین کو بنانا. نبی کا کام دین کو پہنچانا،
یہ پہنچانے کا کام اللہ نہیں کرتا، پہنچانے کا کام اللہ نہیں کرتا، سمجھ رہے نہیں؟ بنانے والا بنانے کے بعد ہینڈ اوور کرتا، پہنچانے والا نبی، اور اس کو قائم رکھنا، زندہ رکھنا، یہ امام کا کام ہے۔ خدا نے دین کو بنایا، نبی نے دین کو پہنچایا، حضرت امام حسین نے دین کو قائم کیا۔ یہ دین کو قائم رکھنے والا کا بڑا کام ہے، اس میں بنانے والا آسانی سے بنا دیا، پہنچانے والا مشکل سے پہنچایا، مگر قائم رکھنے کے لیے اس کو بڑی محنت کرنی پڑی۔ اتنی محنت آج تک، روز قیامت تک انہوں نے ایک لمحے کے لیے جو محنت اٹھائی ہے، ساری کائنات کی محنت ایک طرف، حسین نے کربلا کے میدان میں جو تکلیف و محنت اٹھائی ہے، ایک لمحے کی تکلیف ایک طرف۔ آقا خطبے کو روک دیتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، حسین کو اپنے گود میں لیتے ہیں، پھر خطبے کو مکمل کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حسین۔ بتایا صحابہ کی موجودگی میں، صدیق اکبر سامنے ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، شیر خدا ہے، کالا بلال ہے، ابو دردہ ہے، سینئر موسٹ صحابہ ہیں، کسی نے نہ روکا نہ ٹوکا، مجال ہی کیا۔ اگر آج کا مسلمان ہوتا تو حضور آپ کیا کر رہے ہیں، ارے لعنت دے دے رہے حضوری پر۔ صحابہ جانتے تھے اور مانتے بھی تھے، نبی وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ نبی کوئی چیز اپنے طرف سے نہیں کرتا، اور وہ بھی ہمارا نبی، جس کو اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے لے کر روز قیامت تک پاک و صاف رکھا، بے عیب رکھا، بے مثل رکھا، بے مثال رکھا، بے سایہ رکھا، اور اس کی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے مثل بنایا۔ اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی قیامت تک لاجواب ہے۔ نبی تو نبی، ہمارا نبی وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ابو بکر کو معلوم ہے، عمر کو معلوم ہے، عثمان کو معلوم ہے، سارے صحابہ کو معلوم ہے، نبی وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ نبی کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرتا۔ اب وہ جو کروا رہا ہے اوپر والا، قدرت کروا رہی ہے، نبوت کر رہی ہے، شہادت کی تعظیم۔ اب یہ تینوں کا رشتہ ایک ہے، یہ تینوں کی منزل ایک ہے، تینوں کا مقام و مرتبہ ایک ہے۔ اگر تم نے شہادت کو چھوڑ دیا، امامت کو چھوڑ دیا تو کہیں کے نہیں رہے۔ جب تم امامت کو چھوڑ دو گے، شہادت کو چھوڑ دو گے، اہل بیت کو چھوڑ دو گے تو نبی تک نہیں پہنچو گے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اسی لیے صحابہ نبی کے آگے کچھ نہیں بولتے تھے۔ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بھی ایمان کی توہین ہے۔ ایک صحابی رسول جن کی آواز ذرا زیادہ تھی، موٹی آواز ان کی، جب بھی آقا کی بارگاہ میں بیٹھتے تو اپنے منہ میں کنکر بھرتے،
کنکر بھر کے کبھی بات کرنے کا موقع ہوتا تو سرکار سے بات کرتے تاکہ ان کی آواز چھوٹی نکلے، آہستہ نکلے۔ حضرت امام حسین کا مقام و مرتبہ عام انسان کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ اب جس کے لیے خطبہ روک دے، وہ بھی کون؟ آخری نبی، جن پر قرآن نازل ہوا، جن پر ختم نبوت ختم ہوئی، ایسا نبی جس کی تعظیم کر رہا ہو، خطبہ روک دیا، پھر گئے گود میں لا کر بٹھائے، پھر اپنا خطبہ شروع کیا۔ نبی دین ہے، خطبہ دین ہے، اور جس کے گود میں، نبوت کی گود میں جو شہادت ہے وہ بھی دین ہے۔ جبھی تو اجمیر کے خواجہ فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین۔ دین کو سمجھنا ہے تو پہلے حسین کو سمجھنا۔ جب تک حسین کی محبت دل میں نہیں ہوتی، نہ اسلام سمجھ میں آتا ہے، نہ دین سمجھ میں آتا ہے۔ آج ہمیں لوگ قرآن پڑھتے، قرآن پڑھنے کے بعد وہ جا کو گلے میں ٹھہرتا ہے، اترتا نہیں نیچے۔ اترنے کے پہلے ذرا اسٹڈی کرتا ہوں، سروے کرتا، سرچ کرتا، کیا اس کے دل میں حب علی ہے کہ نہیں، علی کی محبت ہے کہ نہیں، اہل بیت کی محبت ہے کہ نہیں، یہ پہلے اسٹڈی کرتا، سرچ کرتا، اگر دکھی تو اتر جاتا۔ دل میں حب علی ہے تو قرآن اترتا ہے، اگر نہیں ہے تو قرآن وہیں پہ رک جاتا ہے۔ اور جب تک قرآن دل میں اترنے کے بعد اثر نہیں کرتا، اسے مزہ نہیں ملتا، نہ عبادت کا مزہ ملتا ہے، نہ ذکر و اذکار کا مزہ ملتا ہے، نہ اسے خدا اور اس کے رسول کی محبت کا مزہ ملتا ہے۔ جب تک وہ دروازہ نہیں کھلتا، دل کا دروازہ کب کھلتا؟ یہ دل کیا ہے؟ اللہ کے اترنے کی جگہ۔ دل اللہ کے اترنے کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قلوب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل عرش معلیٰ کے اترنے کی جگہ۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین پر، آسمانوں پر اترنا چاہے تو ان کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں کہ اس کو وہ نبھائے۔ اس لیے شاعر نے کہا ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، مومن کا دل وہ ہے جہاں تو سما سکے۔ اگر خدا تعالیٰ عرش معلیٰ سے اترنا چاہا تو آتا کہاں؟ مومن کے دل میں، اور اس کا دروازہ ہے علی۔ علی اس کا دروازہ۔ اب دیکھتا ان کون؟ قرآن۔ اب قرآن سے علی کو کیا نسبت؟ جب تک علی سمجھ میں نہیں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مولا کائنات کی ایک فضیلت بتاتا ہوں آپ کو میں انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھو۔ ایک شخص آتا، حضرت علی سے پوچھتا، علی قرآن کی فضیلت کو سمجھاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سارے قرآن شریف کی فضیلت، سارے قرآن شریف کی فضیلت سورہ فاتحہ میں،
اور سارے سورہ فاتحہ کی فضیلت الحمدللہ رب العالمین میں، اور ساری فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور اس کی ساری فضیلت بسم اللہ کے بے میں، اور پھر فرماتے ہیں مولا کائنات شیر خدا، اور اس کی ساری فضیلت بے کے نقطے میں۔ علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں، علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ جب تک علی سمجھ میں نہیں آتا قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ قرآن کا علی کا رشتہ ہے، روز ازل سے قرآن کو نقطہ بن کے اٹھایا ہے، نبھایا ہے۔ کس نے؟ علی نے۔ اس کی ساری فضیلت، اس کی ساری حکمت نقطہ بن کے، علی بن کے نہیں، بس ایک نقطہ بن کے اس کو سنبھالا ہے۔ اس لیے تعلق ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں گلے سے اترتا نہیں، کیوں؟ یہ دیکھتا پہلے دل میں علی کی محبت ہے تو اترتا ہے، نہیں ہے تو نہیں اترتا، گلے میں رک جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کے قاری کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرے، اہل بیت سے سچی محبت کرے۔ ان کی جو محبت ہے یہ لوگ ہیں جنت کے مستحق۔ بہلول دانا عراق میں بیٹھ کو دریا کے کنارے زبیدہ کو کئی کو دیا کر بولے تو ان کے دادا کی پراپرٹی تھی، پوترا حقدار تھا، بیچ ڈالا۔ بہلول دانا پوترا ہے حضرت امام حسین کا، دادا کی پراپرٹی حقدار تھا، بیچ دیا۔ جنت ہونا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا۔ اہل بیت کو چھوڑ کو کوسے کوسے کی بیتاں پکڑ کے بیٹھے تو ہیبت میں کیا جاتے۔ آج ایسا معاملہ ہے، اللہ رحم کرنا۔ جنت کے سرٹیفکیٹ دینے تیار ہیں لوگ، ہاں جن کے نام سے رجسٹریشن ہے انہوں خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بچانا ہمارے کو۔ تو حضرت امام حسین کیا ہے؟ سراپا دین ہے۔ اجمیر کے خواجہ فرماتے ہیں حضرت حسین دی ہیں، شاہ حسین، دین کا شاہ، دین کا بادشاہ، دین کا شہنشاہ حسین، اور دین کو پناہ دینے والا۔ دین کو، دین پر پریشانی آئی، اسلام پر پریشانی آئی، اسے اپنے سینے سے کسی نے نہیں لگایا، حسین نے لگایا۔ دی پناہ است حسین۔ دین کو راحت کہاں ملتی، اسلام کو راحت کہاں ملتی؟ حسین کی چادر میں ملتی ہے، فاطمہ کی چادر میں ملتی ہے دین کو سکون۔ علی کی چوکھٹ پر اسلام کو سکون ملتا ہے، دین کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اجمیر کے خواجہ ابھی ہمارے ایک نعت خواں پڑھے، حسین کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ کیا ایک شعر تھا نا، وہ کون پڑھے وہ شعر؟ ہندوستان کا تعلق ہندوستان سے، کیوں؟ ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا، کیوں؟ حسین کربلا میں، دنیا میں بہت سارے کنٹریز ہیں، ہندوستان سے کیوں؟ یہاں تو اجمیر کا خواجہ ہے، یہ کرم ہے خواجہ کا۔ اس نے کربلا سے لے کر ہندوستان تک راستہ بنا دیا۔ یہ کرم ہے سرکار غریب نواز کا۔ وہ ہندوستان میں رہ کر کربلا کا راستہ بتاتے ہیں۔ اگر غریب نواز نہ آتے
تو جانے ہندوستان کا کیا عالم ہوتا. یہ کرم ہے سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے غریب نواز کو بھیجا. غریب نواز کو بھیجا، سرکار نے بھیجا، نبی کے حکم پر آئے. کیوں بھیجا؟ نوازنے کے لیے بھیجا. یہ غریب نواز ہے. کیوں؟ جتنے اولیاء اکرام ہندوستان اور پاکستان میں ہیں، اس سے زیادہ کوئی اور ملکہ میں نہیں ہے. ہندوستان اور پاکستان میں بہت اولیاء، اور ایسے مشہور اولیاء جن کی تاریخ گواہ ہے. یہ کرم ہے سرکار کا کہ انہوں نے ہم کو دیکھا وہ زمانے میں، وہ زمانے میں ہم کو دیکھا اور پھر غریب نواز کو بھیجے تھے. کرم ہے. اگر یہ کرم نہ ہوتا تو آج ہم تم بیٹھ کے کہاں ان کی گفتگو کرتے، کہاں ان کی تعریف کرتے. حضرت سیدنا امام حسین کی فضیلت تمہیں جتنا بھی کرو، جتنی بھی تعریف کرو، یہ ہماری سمجھ میں آتی نہیں، ہمارے سمجھ کے باہر کی بات. اب لوگ حسین ہمارے سر کا، حسین بھوکا تھا، حسین پیاسا تھا. حسین بھوکا نہیں ہے، حسین پیاسا نہیں ہے. حضرت امام حسین کی زندگی کو دیکھو. بچپن میں عید آ گئی، عید آ گئی، کپڑے نہیں تھے، نئے کپڑے. مدینے میں سب لوگ سلا ڈالے، نئے نئے کپڑے. عید تھی صبح کو، حسین اور حسن کے لیے کپڑے نہیں. جا کے ان کی اماں سے بولتے، بی بی فاطمہ زہرا سے، امی جان سب نئے کپڑے سلائے ہیں، عید ہے. بچپن کا زمانہ ہے. ہمارے لیے کپڑے، یہ فاطمہ زہرا ہے. کیا ہے؟ فاطمہ زہرا ہے، طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا. کیا فرماتے ہیں؟ بیٹا کپڑے آ جائیں گے، نئے کپڑے. نہ بازار سے خریدا، نہ ٹیلر کو دیا آپ نے. فرماتے کیا ہیں؟ فاطمہ زہرا بیٹے کپڑے آ جائیں گے. صبح ہو چکی، دروازے پر سی کے کپڑے لائے. کپڑے سی کے لاتے ہیں، آواز دستک دیتے، نئے کپڑے سی کو آتے. وہ کپڑے حضرت امام حسن حسین پہن کر عید کرتے. نہ بازار سے کپڑا خریدے، نہ ٹیلر کو دیے. صبح ہو گئی، فاطمہ زہرا کی بات تھی، کپڑے آ گئے. فاطمہ زہرا کی بات تھی، کپڑے آ گئے. اب کہاں سے آئے کپڑے؟ کپڑے کہاں سے آئے؟ لانے والا کون تھا؟ لباس جنت کا تھا، لایا جبریل تھا. ہمیں بلاری والے کپڑے کہاں کے پہنتے ہیں؟ ہمیں بولو بھائی، ہمیں کہاں کے ہیں؟ جہاں کے ہیں وہاں کے کپڑے پہنتے ہیں. ہم جہاں کے ہیں وہاں کے کپڑے پہنتے ہیں. حسین بچپن کا زمانہ ہے، کپڑے کہاں کے پہنے؟ تو کہاں کے انہوں؟ کون انہوں؟ کیا تعلق ہے؟ اب جو جنت کا لباس پہنے، تاریخ پڑھو، جنت میں گئے تو بھوک بھی لگتی نہیں، پیاس بھی لگتی نہیں.
خالی گئے تو ابھی کپڑے پہنے نہیں ہمیں، ہاں اب جنتی لباس پہنے، اب ہمیں بولے بھوکے تھے پیاسے تھے، کیا مجال بھوک اور پیاس کی؟ ارے وہ پانی دریائے فرات بدنصیب ہے جو لبے حسین کو نہ لگا۔ بدنصیب ہے دریائے فرات تو۔ اور جس وقت حضرت امام حسین کے لبوں سے دور ہو گیا، وہ پانی قیامت تک سارے لوگوں کے زبانوں سے دور ہو گیا ہو، ہونٹوں سے۔ آج بھی کوئی پانی پیتا نہیں اس کا، دریائے فرات کا۔ آج بھی عراق میں دریائے فرات، کربلا میں دریائے فرات ہے، آج بھی کوئی پانی نہیں پیتا اس کا، سب جا کے پاؤں دھو کے آتے ہیں، کوئی پیتا نہیں۔ جو دشمن حسین ہے وہ قیامت تک کے لیے عاشقان حسین کا دشمن ہے، بدنصیب ہے پانی وہ، اور وہ غذا بدنصیب ہے۔ کیا مجال؟ حضرت امام حسین کو سمجھے چ نہیں۔ قرآن کیا بولتا ہے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں مارا جاتا ہے اس کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہے۔ کون بولتا ہے؟ قرآن بولتا ہے۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، ہمارا ایمان خدا پر ہے، ہمارا ایمان اس کے رسول پر ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حسین زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء، وہ زندہ ہے، ولیکن لا تشعرون، وہ کیسے زندہ ہے تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جو نگاہ دیکھی کہا پیاسا ہے حسین، ایمان نے دیکھا تو نہیں کہا، ایمان والے نے دیکھا تو کہا نہیں کہ حسین پیاسا ہے۔ ارے حسین تو حسین ہے، حسین کا گھوڑا بھی دریائے فرات کا پانی نہیں پیا، منہ پانی کے تک لے گیا۔ دریائے فرات میں تاریخ پڑھو، دریائے فرات کے کنارے پر پہرا لگا۔ انہوں کیا سمجھے دریائے فرات ان کے قبضے میں ہے، کن کے؟ یزیدیوں کے۔ پوری فوج تھی۔ حضرت امام حسین کا گھوڑا چلانگ مار کو کہاں گیا؟ دریائے فرات میں پہنچا۔ وہ سمجھتے تھے یزیدی کہ دریائے فرات ان کے قبضے میں ہے۔ حسین نے بتا دیا دریائے فرات تمہارے قبضے میں نہیں، میرے گھوڑے کے قدموں میں۔ پانی کے قریب لے جاتا گھوڑا، منہ پیتا نہیں، وفادار تھا وہ حسین کا گھوڑا۔ ارے ہمارے جیسا غدار نہیں، نماز پڑھ کو ان کی طرف انگلی بتانے والا۔ وفادار کے چہرے پر رونق برستی ہے، غدار کے چہرے پر لعنت برستی ہے۔ جانور تھا، بے زبان تھا، وفادار تھا۔ یہ انسان ہے، زبان ہے، نماز پڑھتا ہے، غدار ہے۔ غدار نہیں بنو، توبہ کرو، تمہارے سوائے اس کے کوئی اور راستہ نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا، اور نہ تمہاری نماز قبول ہوتی ہے، نہ کوئی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو حکم دیا، کیا بولا؟ مجھے سجدہ کر گیا، سجدہ کرا، اسے سجدہ کر لے کو تھا۔ پھر حکم دیا آدم پیدا ہونے کے بعد اسے بھی سجدہ کر دو۔
انہیں یتے سجدے کریا یتے سجدے کریا یتے سجدے کریا، قبول نہیں ہوئے تھے وہ. توجہ چاہتا ہوں، کیا ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ یتی نماز پڑھایا یتی نماز پڑھایا انہیں یتے سجدے کرایا، اسے میں قبول کر لینا باغا تو کیا کرایا؟ آدم کو بتایا یہاں جھک، یہاں سجدہ کر. تو یہاں سجدہ کر لیا تو سجدے کا اصلی مزہ جب تجھے معلوم ہوتا. اب تک تو کرا ڈائریکٹ کرا. اگر اللہ تعالیٰ اس کے ڈائریکٹ سجدے کو اگر قبول فرماتا تو آج اس واسطے سے کیا کرے اللہ تعالیٰ؟ معلم الملکوت، اس کا پوسٹ کیا ہے معلوم کیا ہے؟ فرشتیاں کا استاد. ایک مرتبہ ایسا اس کا جھولا گیا تو 70,000 فرشتیاں کو سبق دیتا، ایسا بھی جھولا آتا تو 70,000 فرشتیاں کو سبق دیتا. اتنا علم والا انہیں، اور اتنی نماز پڑھا، آخر ریجیکٹ ہو گیا. معلوم ہے نا تم نا؟ بولو بھائی. اتنے سجدے کرنے کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملی. خدا کامیابی دینا چاہتا تھا اسے. کیوں؟ کلمہ لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، جو پیغمبر آئے ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو مسلمان نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لیا، خدا کو جاننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا. بجز حب نبی تکمیل ایمان ہو نہیں سکتا. جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا کلمہ پورا نہیں ہوتا، ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو ایمان مکمل ہوتا کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ کی محبت امپورٹنٹ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ تو یتے سجدے کرے، باں میں قبول کرنا چاہتا ہوں. آدم کو کر کیا؟ نہیں مانا. ہوا کیا؟ لعنتی ہو گیا. کیوں؟ اس کے دل میں خدا کا فرما بردار تھا وہ، مگر خدا اپنی فرما برداری کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کی وفاداری چاہتا ہے. اس وجہ سے حکم دیا. تو معلوم یہ ہوتا کہ جب تک محمد الرسول اللہ پر ہمارا ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں. اب ہماری عبادت ریاضت جب قبول ہوتی، ہمیں اہل بیت سے سچی محبت کرنا. کیا بھی بچ کو نہیں ہے؟ کیا ہے؟ کیا بھی بچ کو نہیں ہے؟ جن کو الاٹ ہو گیا ان کا چلے گئے تو بلا لیتے ہیں. مکے میں جب طواف کر کو آتا کہیں کس کا تھا کعبہ؟ وہ کس کا با کعبہ؟ مکہ کس کا؟ حضرت علی کا. حضرت علی کا. ہمیں کہاں پیدا ہوئے؟ ہمارے گھر میں پیدا ہوئے. اب بدنصیب بچے ہسپتال میں پیدا ہو رہے، دیکھ بھال نہیں ہو رہی کا. تو ہمیں ہمارے گھر میں پیدا ہوئے. جس کا گھر ہے انہیں اپنے گھر میں پیدا ہوتا، جس کا گھر ہے انہیں اپنے گھر میں پیدا ہوتا. علی اپنے گھر میں پیدا ہوا. اب علی کے گھر کا طواف کرتا، جنت کی طلب کرتا، ان سے محبت کر. اور دیکھ تیرے طواف میں کیا مزہ آتا ہے. حب علی نے تو کچھ بھی نہیں.
سرکار فرماتے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. سب سے پہلے ایمان لانے والے جوانوں میں حضرت ابوبکر صدیق، بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب سب سے پہلے ایمان لانے والے کیا تو ابھی نام رکھنا رہا تو انگلی بتانا رہا تو ٹپکا رکھنا ہے تو انوج رکھنا تو نقطہ رکھنا ہے. انوج جب بھی حضرت علی سرکار کی محفل میں حاضر ہوتے تو باتیں سرکار کی سنتے رہتے، علی کے چہرے کو تکتے رہتے. بی بی عائشہ پوچھتے بابا یہ کیا معاملہ ہے، جب بھی تم سرکار کی محفل میں بیٹھتے باتیں سرکار کی سنتے ہو، علی کے چہرے کو تکتے ہو، گھورلے کو بڑھ جاتے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. کچھ بچا نہیں. مکہ علی کا، مدینہ مصطفیٰ کا، عورتوں کی جنت فاطمہ زہرا کی، مردوں کی جنت حسن اور حسین. بچا کیا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ ہے کب ان کی محبت رہنا. ان کی محبت نہیں. 100 بار عمرے کرے تو کیا بھی ہوتا نہیں، عمر بربادی تیری. ایک لمحہ آخری وقت میں توبہ کر لے اور محبت کر لے، ان کو یاد کر لے، تیرا بیڑا پار ہو جاتا. حضرت امام حسین کی یاد عبادت ہے. اب ہمیں سو بیٹھ کو ان کا ذکر کر رہے ہیں نہیں. جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا، اللہ تعالیٰ وہ محفل جب وہ سجتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیتا ہے. ابھی روم ہے نہیں، اب یہ چھوٹی سی خانقاہ، وارثی خانقاہ، مگر جب تک یہ ذکر چلتا ہے یہ اس وقت تک جنت کے باغوں کا ایک باغ. اب ہمیں سب کہاں بیٹھے؟ جنت کے باغ میں بیٹھے. ایسے محفلوں میں آتے جاتے رہنا. حقیقت بولے تو جنت کی ہوا بھی ہم نہ راس ہونا، ہاں کلائمیٹ سیٹ کر لینا ہمیں. ایسے محفلیں جہاں بھی ہوتے بزرگوں کے، نعت کی محفل جہاں بھی ہوتی، بزرگوں کے جہاں بھی محفل ہوتے، اس میں اٹینڈ کرنا، حاضر ہونا. یہ کیا ہے؟ جب تک یہ معاملہ چلتا رہتا وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو جاتا. جب محفل برخاست ہو جاتی تو پھر معاملہ ختم ہو جاتا. اب ہمیں جنت میں بیٹھ کو جنت کے سردار کا ذکر کر رہے ہے نا. ہمارا مقصد کیا ہے کہ تو ہمیں تعریف ان کی کیا واسطے کرتے؟ ہمارا سب کچھ ہمارا حسین. سرکار امام حسین اسلام کی خاطر، دین کی خاطر سب کچھ قربان کر ڈالے. ہمیں ان کی محبت نے ہمارے نے کیا ہے وہ تاج ذرا بچا لے کو، ذرا خرچ کرے تو، ذرا قربان کرے تو بھی کامیاب. وفاداری امپورٹنٹ ہے، وفاداری ہونا چاہیے. ہمیں کبھی اپنی عبادت پو، ہمارے نمازوں پو، ہمارے ذکر پو، ہمارے خیر خیرات پو فخر نہیں کرنا. یہ سمجھنا یہ کرم ہے حضرت امام حسین کا کہ ہم نا ہمارے کو اس قابل سمجھا آپ نے. یہ ان کے اشارے پر، ان کے رحم و کرم پر ہماری یہ زندگی گزر رہی. انسان یہ محبت میں رہا تو یقین رکھو کہ ایک دن حضرت امام حسین کی اسے زیارت ہو. یاد کرتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیں موٹے باتیں بھی سنے ٹھسکا لگتا، ہاں لگتا نہیں.
اب حضرت امام حسین کو ہمیں یاد کرتے رہے تو کب تک ایک دن کو خرچہ لگ گیا تھا ہم کیا کھول دیکھتے ہو نام نا ہماری دنیا بھی کامیاب ہمارا آخرت بھی کامیاب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن میں فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں نماز بھی پڑھے قربانی بھی دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی محفل کو حضرت امام حسین کے صدقے میں قبول فرمائے، ہمارے صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اہل بیت سے سچی عقیدت و محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ یہ 2 مہینے محرم اور سفر اہل بیت کی انشاءاللہ تعریف حلقے میں بولیں گے اگر زندگی باقی رہے انشاءاللہ. ادھر پانی ان اللہ صلی علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ابن حیدر سلام علیکہ، ہے دلاور سلام علیکہ. ابن حیدر سلام علیکہ، ہے دلاور سلام علیکہ. دونوں عالم پہ جس کا کرم ہے، اس کی اولاد پر ہی ستم ہے. دونوں عالم پہ جس کا کرم ہے، اس کی اولاد پر ہی ستم ہے. ہچکیاں لیتے لکھتا قلم ہے، ہچکیاں لیتے لکھتا قلم ہے. اے کربل تو کوہ علم ہے. ابن حیدر سلام علیکہ، ہے دلاور سلام علیکہ. تو نے کربل میں ایسی آزادی، حشر تک ساجدوں کو اما دی. تو نے کربل میں ایسی آزادی، حشر تک ساجدوں کو اما دی. جانے ازگر سے جن سے گرا دی، جانے اجگر سے جن سے گرا دی. ساری کربل میں دولت گنوا دی. ابن حیدر سلام علیکہ، ہے دلاور سلام علیکہ. بیچ تیگوں کے تیری عبادت کٹ کے